الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سورہ فاتحہ سے کون واقف نہیں؟ قرآن پاک کی سب سے اول سورہ مبارکہ جو کہ ماشاءاللہ سے ہر ایک زبان پر زبانی یاد بھی ہوتی ہے، نماز میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نامکمل ہے۔ تو جب ایک سورہ مبارکہ کے اتنے بڑے فضائل ہیں تو یاد رہے اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقت اور تاثیر رکھتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ایک پیاری سی حدیث یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو دو نور عطا کیے گئے ہیں جو کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ ان میں سے پہلا نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ جس نے ان کو یاد کیا اور اللہ سے جو بھی مدد مانگی، اللہ پاک اس کی حاجات کو پورا فرما دیں گے اور اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ فضائل بتانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بھی سورہ فاتحہ کا خاص وظیفہ ہے جو آپ نے ماہ شعبان کے اس جمعۃ المبارک کو کر لینا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، پاک اور صاف جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا، باوضو ہو جانا ہے اور قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ سورہ الفاتحہ کو آپ نے اس بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہوگا جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے اور آپ کو اس خاص وظیفے کی طرف لے جایا جائے، اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، ایسا کوئی بھی مجبور انسان جس کی کوئی خاص حاجت ہو، جس کی کوئی خواہش ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی ہو، تو ایسے میں جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا یہ وظیفہ ہر جائز حاجت کے حصول کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ یاد رہے یہ وظیفہ پورے ایمان و یقین کے ساتھ کیا جائے، انشاءاللہ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا تو ان کی دلی خواہشیں پوری ہو جائیں گی، اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کا آپ طریقہ کار سن لیں۔ سب سے پہلے یہ وظیفہ پاک اور صاف حالت میں کیا جائے گا، یعنی جب تک آپ پاک اور صاف حالت میں نہیں ہوں گے تب تک آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے باوضو حالت میں یہ وظیفہ کیا جائے اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، مخصوص ایام کی حالت میں نہ ہو رہی ہوں۔ مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وظیفہ آپ جمعۃ المبارک والے دن بعد نماز مغرب یہ وظیفہ کریں گے اور یاد رہے کہ یہ وظیفہ عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ماہ شعبان کے جمعۃ المبارک کو اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند اور اثردار ثابت ہوگا۔ تو وظیفے کا آغاز کچھ یوں کرنا ہے، آپ نے کہ ماہ شعبان کے اس جمعۃ المبارک کو آپ نے بعد نماز مغرب سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے فوراً بعد وظیفہ کریں گے تو آپ باوضو حالت میں ہی ہوں گے۔ تو بعد نماز مغرب باوضو حالت میں آپ نے سب سے پہلے استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ جتنی تعداد میں آپ استغفار کا کثرت سے ورد کریں گے، یقین کریں اتنی ہی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی مہربان ذات ہے اور وہ فرماتا ہے کہ تم اتنے گناہ لے کر آ جاؤ کہ زمین سے لے کر آسمان تک چلے جائیں، لیکن ایک بار توبہ کرو تو سارے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کا یہی ماننا ہے کہ ہم پر جو گناہ ہم کرتے ہیں یہی گناہ ہماری حاجات کے آگے، ہماری رزق کے آگے، تنگی کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو استغفار کا ورد کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس وظیفے سے پہلے ہم اپنے اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ جتنا آپ استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی دل سے توبہ کریں گے، اتنی ہی آپ کے لیے اس وظیفے سے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اگر آپ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں گے اللہ سے اور کوئی اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی دعا کے قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔
تو باوضو حالت میں آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کیا۔ اس میں تعداد آپ اپنی مرضی کے مطابق اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے اتنا آپ استغفار پڑھیں، کوئی آپ کو گنتی نہیں کرنی کتنی بار پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے، آپ پڑھتے ہی جائیں جب آپ کو لگے کہ آپ کی ہمت جواب دے گئی ہے یا پھر آپ کو جتنی مناسب رہے آپ اتنی تعداد میں پڑھ کر پھر باقی وظیفے کی طرف آنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے استغفار پڑھ لیا، اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، 3 بار درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے 102 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 102 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ پہلی بار جو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے وہ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور باقی جتنی مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی 102 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلی بار آپ نے سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھی، باقی جتنی بھی تعداد رہ گئی اتنی تعداد میں آپ نے سورہ فاتحہ بغیر بسم اللہ کے پڑھنی ہوگی، اور آخر میں آپ 3 بار درود پاک پڑھیں گے۔ تو بڑا ہی آسان سا عمل ہے، 3 بار درود پاک، بیچ میں 102 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ لیکن یہ سب عمل کرنے سے پہلے بھی آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب جب یہ عمل پورا ہو جائے اس کے بعد آپ ایک بار پھر درود پاک پڑھیں اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، پریشانیوں سے مشکلات سے نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی ذاتی خواہشیں ہیں جس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جس کو آپ پانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگر یہ وظیفہ کر کے آپ جو بھی دعا مانگو گے اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور پورا فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سورۃ الکوثر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، یعنی انا اعطینا کل کوثر، اس سورت کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص نے علم پڑھا تو الف کا ثواب الگ، لام کا ثواب الگ اور میم کا الگ۔ تو اگر ہم روزانہ سورۃ الکوثر کو 33 مرتبہ یا 50 مرتبہ یا کثرت سے پڑھتے ہیں تو آپ خود سوچیں اس کا کتنا بڑا اجر ملے گا، کیونکہ ہماری ایک نیکی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گی۔ تو ایک ایک نیکی بہت اہم اور قیمتی ہے، تو ہم لوگ اس سورت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ جو میں آپ کو بتایا کہ اگر قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر ہم فجر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کو 33 مرتبہ یا 50 مرتبہ یا جتنا بھی ہو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حاجت ضرور قبول ہوگی، اور اس کے ساتھ ہمیں اس کو پڑھنے کا ثواب الگ سے ملے گا۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار اور رزق میں برکت ہو، تو اس کے لیے آپ کو روزانہ سورہ کوثر کو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ شادی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو، تو اس کے لیے آپ سورہ کوثر کو روزانہ پڑھا کریں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو، یہ کاوش، یہ وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔